أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. سورہ مبارکہ مریم، ورس نمبر 9۔ حضرت زکریا کی دعا اور واقعہ جاری ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے حضرت زکریا کی دعا کو سن لینے کا وعدہ سنایا جا چکا، اور جناب زکریا نے اس چیز کا بھی اظہار کر دیا اور سوال کر لیا کہ خالق کائنات، اب جب کہ میں بڑھاپے میں ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، یہ اولاد کا سلسلہ ہوگا بھلا کس طرح؟ جب یہ سوال پوچھا کہ یہ کس طرح سے ہوگا، تو ارشاد فرمایا قال کذالک، کہا کذالک، اسی طرح ہے، یعنی ایسے ہی ہوگا جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ الامر کذالک، مفسرین لکھتے ہیں قال کذالک، یہاں پہ اصل میں گفتگو یوں ہے کہ الامر کذالک یعنی بات ایسے ہی ہے، یا ایسا ہو کر رہے گا، یا یوں ہی ہوگا۔ تو قال کذالک، تو تمہارے رب نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا یا بات یوں ہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین، قال ربک، فرمایا تیرے رب نے، ہوا، یہ بات، یہ کام، علیہ، مجھ پر، ہین، آسان ہے۔ ہین صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے آسان۔ سو قال ربک ہوا علیہ ہین، جس چیز نے حضرت زکریا کو تعجب میں ڈال دیا تھا، جس چیز پہ حضرت زکریا حیران تھے، خالق کائنات نے فرمایا پہلی بات یہ کہ یہ کام ہو کر رہے گا اور ایسا ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ یہ کام میرے لیے انجام دینا بہت آسان ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ، اور باتحقیق میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے خلق کیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ کام کرنے سے پہلے میں تمہیں خلق بھی تو کر چکا ہوں۔ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، وَلَمْ تَكُ، اور تو نہ تھا، شَيْئًا، کچھ بھی، کوئی چیز نہ تھا، یعنی اس سے پہلے بھی میں ایک کام کر چکا ہوں کہ جب تو کچھ نہ تھا، تجھے عدم سے وجود میں لایا ہوں، تجھے عدم سے خلقت عطا کی ہے۔ جب میں وہ کام کر چکا ہوں تو یہ کام تو میرے لیے آسان ہے۔ ترجمہ اس آیا کس طرح سے ہو جائے گا؟ ارشاد ہوا ایسا ہی ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے ہی اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ یہاں دو تین باتیں خاص طور پہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے اس آیا کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور اس آیا کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اس آیا میں جو گفتگو خالق کائنات اور اس کے ایک بندے حضرت زکریا کے درمیان ہو رہی ہے، کہ حضرت زکریا نے جب یہ سوال کیا تھا کہ پروردگارہ یہ کیسے ہوگا جب کہ میری جو ہے میں خود ضعیف ہو چکا، میری پیرانہ سالی ہے، میرے اوپر بڑھاپا ہے، میری زوجہ جو ہے وہ عاقر ہو چکی ہے، بانجھ ہے، بیرن ہے، تو اب اولاد بھلا کیسے ملے گی؟ تو فرمایا قال کذالک، یعنی تمہاری ضعیفی کے باوجود، تمہارے بڑھاپے کے اندر، اسی عالم میں، اس حالت میں کہ تمہاری زوجہ بانجھ رہے، بیرن رہے، اس کے باوجود میں تجھے اولاد دوں گا، یعنی اسی عالم میں دوں گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا ہوا ہینن، یہ ہوا علیہ ہینن، یہ میرے لیے آسان ہے۔ یہاں پہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت زکریا زندگی گزار رہے تھے، یا خود ایون حضرت زکریا کے ہاں اور ان لوگوں کے نزدیک، اگر ہم اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں تو کچھ لوگوں کے نزدیک یہ کام تو ہرگز ہو سکنے والا تھا ہی نہیں، یا کم از کم مشکل ضرور تھا، کہ چونکہ اولاد ہونے کے جو اسباب تھے وہ ناپید ہو چکے تھے، تو اب بھلا اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک بات کی طرف ہم نے توجہ فرمانی ہے، جس کی طرف آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی خاص طور پہ متوجہ کر رہا ہے۔
یہاں جو حضرت زکریا کو تعجب ہوا وہ اس لیے تھا کہ اولاد ہونے میں اس وقت میں جس وقت میں حضرت زکریا کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک فرزند دیں گے، دو رکاوٹیں موجود تھیں اولاد ہونے کے لیے۔ پہلی رکاوٹ حضرت زکریا کی اپنی ضعیفی تھی، اور دوسری رکاوٹ جو تھی وہ ان کی زوجہ کا بیرن ہونا یا بانجھ ہونا تھا۔ لہٰذا اب اسی لیے سوال کیا کہ اب جب کہ ایک کام ہونے میں ایک رکاوٹ نہیں دو رکاوٹیں ہیں، دونوں اطراف سے رکاوٹ ہے، تو یہ کام بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ ہمیں یہاں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آسان اور مشکل کا تصور ہمارے لیے ہے، خالق کائنات کے لیے نہیں ہے۔ آسان کا تصور، مشکل کا تصور یہ جو ہے یہ بندے کی نسبت سے ہے، خدا کے لیے نہیں، خدا کی نسبت سے نہیں ہے۔ کوئی کام ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اور کوئی دوسرا کام ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ خالق کائنات کے لیے ایسا ہم ہرگز نہیں قرار دے سکتے کہ فلاں کام خالق کائنات کے لیے آسان ہے اور دوسرا کام وہ قدرے مشکل ہے یا ذرا کمپلیکیٹڈ ہے یا پیچیدہ ہے۔ بلکہ خالق کائنات تو جب بھی کوئی کام ہونا چاہتا ہے، جس کو وہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کام صرف جو ہے وہ ایک کن کی مار ہوتا ہے، سمجھ کہہ لیجیے آپ۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ وہ کام ہونے کے لیے کن کا کاف اور نون ادا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کن کے کاف اور نون کا بھی خدا محتاج نہیں ہے کہ وہ کن کہے، یعنی کن کہنے کا محتاج بھی نہیں ہے کہ وہ کن کہے گا تو کام ہوگا، بلکہ خالق کائنات کا ارادہ ہی کام کی تکمیل بھی ہے اور تخلیق بھی ہے۔ اسی ارادے سے کام ہو جاتا ہے اور اس کی تخلیق بھی ہوتی ہے۔ وہ ذات جو ارادہ کرے اور کام ہو جائے تو اس کے لیے تو آسانی اور مشکل کا تصور ہی نہیں ہے اس کی نسبت سے۔ لہٰذا یہ جو کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، یہ بندوں کی نسبت سے کہا۔ اچھا، اب بندوں کی نسبت سے چونکہ مشکل کیا تھی کہ جو آسانی کا تصور آیا؟ مشکل دو چیزیں تھیں، ایک طرف ضعیفی، دوسری طرف بیرن ہونا یا بانجھ ہونا یا آکر ہونا۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ اولاد کے ہونے میں یہ جو دو رکاوٹیں ہیں، کس نے ان دو چیزوں کو رکاوٹ بنایا؟ ظاہر ہے یہ جو رکاوٹ آئی پڑی ہے، یہ دو رکاوٹیں بنائی کس نے اولاد کے لیے؟ تو جس نے ان دو چیزوں کو اولاد کے ہونے میں رکاوٹ بنایا ہے، اس کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرنا بھلا کیسے انہونی یا ناممکن یا مشکل بات ہو سکتی ہے؟ بہت سمپل سی بات سمجھ لیجئے کہ آپ لاک لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس ہوتی ہے، کسی اور کے لیے اس دروازے سے گزرنا اور کمرے میں اور روم میں جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، گھر میں جانا مشکل ہو جاتا ہے چونکہ وہ لاکڈ ہوتا ہے۔ مگر جس نے وہ لاک لگایا، اس کے لیے ہرگز وہاں جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ یہ ایک دنیاوی مثال آپ سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس گھر کے اندر جانے کے لیے ایک رکاوٹ ہے، مثلا دروازہ بند ہے اور اس کی چابی ہے اور وہ چابی آپ کی جیب میں، آپ کے ہاتھ میں، تو آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، کسی اور کے لیے اس گھر میں داخل ہونا یقیناً آسان نہیں، مشکل ضرور ہوگا۔ اب خالق کائنات کے حوالے سے بھی اگرچہ یہ مثال مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ جس نے ایک چیز کو رکاوٹ بنایا، اس کے لیے اس رکاوٹ کو دور کرنا بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب جس نے اس رکاوٹ کو پیدا کیا، اسی سے اگر کہا جا رہا ہو کہ یہ کام مشکل ہے، تو خالق کائنات فرما رہا ہے نہیں، یہ مشکل نہیں ہے، یہ مجھ پر ہوا علیہ ہینون، یہ مجھ پر نہایت آسان ہے۔ پھر فوراً سے ایک مثال بھی عرض کر دی، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، میں یہ کام یا اس سے بڑا کام یا اس سے مشکل کام یا اس سے ذرا بھاری کام پہلے بھی تو کر چکا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے پہلے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تو کچھ بھی نہ تھا جب میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں خالق کائنات کے جو حضرت زکریا کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو میں خالق کائنات نے فرمایا کہ تو اپنی مثال کی طرف دیکھ زکریا، کہ تو کچھ بھی نہ تھا، تو عدم محض تھا، میں نے عدم محض سے تمہیں وجود بخشا ہے۔ اور جس نے عدم محض سے یعنی کچھ نہ ہونے سے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر دیا اور وجود میں لے آیا، جس نے کچھ نہ ہونے سے تجھے اور تیری زوجہ کو وجود بخشا اور جس نے تخلیق کی ہے، اس کے لیے اب بھلا بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے اولاد پیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ جس طرح تجھے پہلی دفعہ پیدا کرنا میرے لیے ہرگز مشکل نہ تھا، اسی طرح بڑھاپے میں اور بانجھ پن کی رکاوٹوں کو دور کر کے تمہیں اولاد عطا کرنا میرے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے، یہ بالکل آسان کام ہے، خالق کائنات نے فرمایا۔ یہ معصوم سے ایک روایت مروی ہے اس خاص طور پہ آیا کے حوالے سے
کہ حضرت عیسیٰ سے خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے نزدیک یحییٰ کی مثال بھی تیری طرح ہی ہے، یعنی یحییٰ اور تم ایک مثال ہو میرے نزدیک۔ کس طرح سے؟ کیونکہ تجھ کو میں نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یحییٰ کی ماں کو میں نے یحییٰ اس وقت اور اس حالت میں دیا کہ جب مرد اور عورت میں طاقتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ تمہاری مثال میرے نزدیک حضرت یحییٰ کی طرح کی ہے، اور یحییٰ تیری طرح کا ہے، یعنی یہ کیس سیم ہے میرے نزدیک کہ بغیر باپ کے تجھے اس دنیا میں وجود میں لایا ہوں، اور حضرت یحییٰ کا وجود ان کی ماں باپ کو میں نے تب عطا کیا کہ جب ان کے ہاں اولاد ہونے کی تمام طاقتیں ختم ہو چکی تھی۔ تو جس طرح تو میری قدرت کی نشانی ہے اور میری قدرت کا مظہر ہے، اسی طرح سے یحییٰ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ سو یہاں قدرت خدا کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس آیا کو پڑھتے ہوئے ایک بات پھر یہی ذہن میں سوال کہ کیا یہ صرف ہم انفارمیشن کے لیے یا یہ جاننے کے لیے کہ خالق کائنات اور حضرت زکریا کے درمیان کیا ڈائلاگ ہوا، ہم اس آیا کو اسی عنوان سے اور اسی وجہ سے پڑھ رہے ہوں گے؟ یا ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس آیا کو ہم سمجھیں اور پھر اس آیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے؟ یقیناً روزانہ ایک آیا پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم we will be trying to live with that آیا، اس آیا کے ساتھ اگلے 24 آور ایٹ لیسٹ اور اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس آیا میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری جتنی دنیا میں بڑی بڑی مشکلات اور بہت بڑی بڑی رکاوٹیں، خالق کائنات فرماتا ہے ہوا علیہ ہینون، میرے لیے وہ بہت آسان ہے۔ جو چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہو سکتی ہے، جو تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، وہ تمہارے رب کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ کوئی مشکل نہیں ہو سکتی تمہارے رب کے لیے۔ تمہارے رب کے لیے بھلا کیا چیز مشکل ہو سکتی ہے؟ سو میری زندگی کی مشکلات، آپ کی زندگی کی رکاوٹیں، ہماری تکالیف، ہماری زندگی میں آنے والے بہت ساری ہرڈلز جو ہیں اور مشکلات جو ہیں اور رکاوٹیں جو ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے تو رکاوٹیں اور مشکلات ہو سکتی ہیں، مگر پروردگار فرماتا ہے ہوا علیہ ہینن، یہ میرے لیے بہت آسان کام ہوتے ہیں۔ بس ہمیں ذرا سا اس ذات کے ساتھ توسل کرنا ہے اور اس ذات تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ متمسک کرنا ہے اور اس سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ وہ سارے کے سارے کام اس ذات کے ذریعے میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، زندگی کے ہر مرحلے پہ آسانی ملنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ مشکلات بعض اوقات میرا اور آپ کا امتحان ہوتی ہیں تاکہ ہمارے درجات بلند ہو سکیں، ہمارا ایمان بڑھ سکے، ہمیں زیادہ بڑے اجر کا مستحق بنایا جا سکے، اور اس دنیا میں ہمارا درجہ بڑھے، قیامت میں ہماری منزلت بڑھے۔ اس مقصد کے لیے امتحانات آتے ہیں، وگرنہ جس ذات سے ہم لو لگاتے ہیں، جس ذات کے سامنے ہم سرنگوں ہوتے ہیں اور جس ذات کے سامنے ہم دست بدعا بلند کرتے ہیں، وہ فرماتی ہے میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ جب مشکل پڑے، جب رکاوٹ آئے تو میرے دروازے پر آ کر اپنی مشکلات اور رکاوٹیں مجھے بتایا کرو۔ ہوا علیہ ہینن، یہ مشکلات اور رکاوٹیں تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہیں، رکاوٹ ہو سکتی ہیں، میرے لیے ہرگز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس آیا سے ہم نے یہ اپنے لیے سیکھنا اور جاننا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، مشکل جتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے خدا اور جس ذات سے ہم متمسک ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سو اپنی مشکلات کو، اپنے خدا کو مت یہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ میرا خدا کتنا بڑا مسبب الاسباب ہے۔ مشکلات خود سے حل ہو جائیں گی اور تمہاری زندگی میں، ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ تعالی ہمارے اوپر عزم، ہمارے اندر عزم بھی آئے گا، یقین بھی آئے گا، جوش ولولہ جذبہ بھی آئے گا کہ ہم مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور انہیں انشاءاللہ تعالی اپنے سامنے زیر کر سکیں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اس دنیا میں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے، اپنے خدا سے لو لگانے، متمسک ہونے اور طریقہ ہائے زندگی جو قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے اور اپنی زندگی